آئیے خداوند کے کلام کی طرف ہم بڑھیں۔ یسایہ اس کا 66واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ یسایہ 66 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت، اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئیں، خداوند فرماتا ہے۔ لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ آمین۔ خداوند کس پر نگاہ کرے گا جی؟ جو غریب اور شکستہ دل ہے۔ یہ وہ غریب شخص ہے جو دل کا غریب ہے، فروتن آدمی ہے، خاکسار ہے اور خدا کے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آج کلیسیا کے اندر آپ نہیں دیکھیں گے۔ دل کا غریب کوئی نہیں ہے۔ ویسے غریب بڑے ہیں، پریشان حال، مصیبت زدہ، پوری نہیں پیری پادی صاحب، اے دسن والے بڑے، لیکن دل کا غریب کوئی نہیں۔ دل کا غریب وہ شخص ہے جو اپنی حالت سے واقف ہے، جو اپنی حالت سے واقف ہے کہ میں کیسا ہوں، میں باطنی طور پر کیسا ہوں۔ اور جب وہ اپنی باطنی حالت سے واقف ہو جاتا ہے تو پھر اسے اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے خدا کے فضل کی ضرورت ہے، مجھے خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ اور جس شخص کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میری لائف کے اندر جو بھی تاریکی کے کام ہیں ان سے مجھے فقط رہائی خدائی دلا سکتا ہے، وہ شخص عاجز ہو جاتا ہے، وہ فروتن ہو جاتا ہے۔ لیکن جس شخص کو اپنی باطنی حالت کا نہیں پتا، جس شخص کو اپنی باطنی حالت کی سمجھ نہیں ہے، وہ شخص کبھی خدا کے حضور عاجز نہیں ہوتا، کبھی خدا کے حضور خاکسار نہیں ہوتا، بلکہ وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ خدا کے حضور آتا ہے اور وہ خدا کے حضور کبھی عاجزی نہیں کرتا۔ تو کلام میں ہم نے پڑھا کہ خدا اس شخص پر نگاہ کرتا ہے جو غریب اور شکستہ دل ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے تواریخ کی کتاب میں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کر، ٹھیک ہے نا، اور میں اپنی بری راہوں سے پھریں، میرے دیدار کے طالب ہوں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کو جواب دوں گا۔ ہم آج خاکسار نہیں ہیں، اور میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو جھوٹے خاکسار ہیں اور لوگوں کے سامنے بڑی حلیمی عاجزی کے الفاظ بولتے ہیں، سر جی بس اسی تاڈے خادم ہاں، بس یہ اسی تاڈے ہیں، بڑے خاکسار بنتے ہیں، ایسے ایسے لفظ بولتے ہیں، لیکن اصل میں وہ خاکسار لوگ نہیں ہیں، وہ جیلس لوگ ہیں، وہ جلنے والے لوگ ہیں، وہ بدلہ لینے والے لوگ ہیں، وہ نفرت کرنے والے لوگ ہیں، وہ حسد کرنے والے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے اپنے منہ پر ایسے الفاظ چڑھا رکھے ہیں جس سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن خدا ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، خدا ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو دل کے فروتن ہیں، حلیم ہیں، خاکسار ہیں، شکستہ دل ہیں۔ خدا ان کو بلیس کرتا ہے، خدا ان کی سنتا ہے۔ جب ہم عاجز ہو کر، خاکسار ہو کر، حلیم ہو کر خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہماری ریکویسٹ کو سن لیتا ہے اور خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ حنا نے جو دعا کی تھی اس سے پہلے بھی وہ دعا کرتی تھی، اس سے پہلے بھی وہ دعا کرتی تھی۔ میں نے خدمت کے ان 22 سالوں میں بے شمار لوگوں کی میں نے کیٹیگریز دیکھی ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ جی ہم خادم کو پیسہ دیں، ہم خادم کو کھانا کھلائیں، پھر وہ ہمارے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے نا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نہ بدلیں، ہم نہ اپنی برائیاں چھوڑیں، نہ ہم اپنے الٹے کام چھوڑیں، نہ ہم اپنی نشہ بازی چھوڑیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ پیسہ لگا کے تھوڑی سی چاپلوسی کر کے ہم خدا کو رام کر لیں گے اور پھر خدا وہ کچھ کر دے گا جو ہمارے دل کی مراد ہے۔ کیا خدا بے وقوف ہے؟ خدا بے وقوف نہیں ہے، خدا عقل بخشنے والا ہے، عقل اس سے صادر ہوتی ہے۔ تو ہم خدا کو نہ تو خرید سکتے ہیں، نہ ہم خدا کو چکمہ دے سکتے ہیں۔ خدا کے آگے کوئی بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حنانیہ اور سفیرہ نے پیسے چھپا لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا ان پر زبردستی تو نہیں یہ پریشر ڈال رہا تھا کہ وہ گھر بیچ دیں، گھر بیچا۔ پہلے ان میاں بیوی کا فیصلہ یہ تھا کہ بھی سارے پیسے دینے، پھر اس کے بعد انہوں نے میٹنگ کی تھی، بات انہوں نے کہا بھی نہیں، پہلے انہوں نے سوچا نا شاید سستا ہی بکے گا ہے جی، لیکن جدوں ریٹ لگا تو پیسہ واہ ہی آ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی انے کا پیسے خدا نے کی کرنے، ادھے پیسے رکھ لو تو ادھے دے دو۔ اور جب وہ لے کے وہاں پہ پہنچا تو خدا نے پترس پہ یہ بات بتا دی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ وہ یہ بول رہے تھے کہ جی جتنے پیسے ہمیں ملے ہیں دیکھیں ہم سارے لے آئے۔ خدا پہ احسان جتا رہے تھے، جبکہ آدھے پیسے تو وہ شاید آدھے سے بھی زیادہ چھوڑ آئے تھے، تھوڑی سی رقم وہ پترس کے حوالے کر کے لوگوں کے درمیان سچا بننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی ہم نے دیکھیں خدا کے لیے اپنا گھر بیچ دیا، سر جی ہم نے تو اپنا گھر بیچ دیا اور دیکھیں سارے پیسے ہم لے آئے۔ اس نے کہا بھی تو پاکرو سے کب تک جھوٹ بولے گا؟ اس کی جان نکل گئی۔ خدا تو دلوں کے ارادے جانتا ہے۔ زبور 139 کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہمارے خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے۔ جو جھوٹے خاکسار ہیں خدا ان پر نگاہ نہیں کرتا، جو حقیقی طور پر شکستہ دل ہے خدا ان کو بلیس کرتا ہے۔ تو حنا نے پہلے تو یہ سوچا کہ میں خوبصورت ذبیحے لے کر جاؤں گی ہیکل میں، خوبصورت ذبیحے لے کر جاتی تھی۔ اس کا شوہر مالدار آدمی تھا، وہ ہدیے نذرانے بھی بڑے دیتی ہوگی، لیکن اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن
اس نے اپنا دل خدا کے سامنے اڈیلا. اس دن نہ تو اس کی دولت اس کے ذہن میں تھی، نہ ہی وہ ہدیہ نذرانہ اس کے ذہن میں تھا جو وہ لے کے آئی تھی، بلکہ اس کے ذہن میں کچھ اور ہی بات تھی. اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں اپنے خدا کے زور اپنی بپتا رہوں، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت اس کو بتاؤں، اور پھر میرا خدا مجھ پہ ترس کھائے گا. جس دن ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں ہدیہ یا نہ پاتا، خدا نے میری سننی. خدا کو کتنا کو پیسہ دے لیں گے آپ؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بھائی سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، سب کچھ ہے ہی خدا کا، عزت مرتبے سب کچھ اس کے ہیں. کون بندہ اس کو کچھ دے سکتا؟ خدا کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا. دیکھیں، ایک شخص لاکھوں روپیہ دے کے خدا سے کچھ نہیں پاتا، اور ایک عورت 2 دمڑیاں پا کے، 2 دمڑیاں ڈال کے وہ مسیح کی نظر میں کتنی بڑی بن گئی، کیونکہ اس نے دل سے ڈالا تھا، خاکساری کے ساتھ دے رہی، فروتنی کے ساتھ دے رہی تھی. جبکہ وہاں پر کتنے لوگ آئے ہوئے تھے، لکھا ہے جو اپنی حیثیت کے مطابق ڈال رہے تھے، لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم کتنے بڑے تحفے تحائف ہیکل میں دے کے جاتے ہیں، ہمارا ہاتھ بڑا کھلا ہے خدا کو دینے کے لیے. لیکن اصل میں وہ دل سے نہیں ڈال رہے تھے، فروتنی کے ساتھ نہیں ڈال رہے تھے، وہ خاکسار نہیں تھے. لیکن اس عورت نے آنسوؤں کے ساتھ شاید وہ 2 دمڑیاں ڈالی ہوں، اس کے پاس تھے ہی 2 دمڑیاں، 2 دینار تھے، اس نے وہ ڈال دی. اور مسیح نے کہا سب سے زیادہ اس نے ڈالا. خدا یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کتنا ڈال رہے ہیں، خدا یہ دیکھتا ہے کہ ہم کس طرح ڈال رہے ہیں. خوشی سے ڈال رہے ہیں، خدا دیکھا ہے خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھ. اگر ہم خوشی سے ڈال رہے ہیں، کوئی بھی کام مسیح کے لیے کر رہے ہیں، خوشی سے عبادت پہ جا رہے ہیں. کئی دفعہ ہم لچاری سے جاتے ہیں، بچیاں دے کہتے ہیں اچھا یار کر دیو کپڑے استری، اور پھر بڑی آوازار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ، سوچتے ہیں یار پادری نے بڑا لمبا کلام سنا. دل میں ہے ہی نہیں عبادت، تو برکت کیا ملنی؟ کو ملے گی برکت؟ وہ دل سے عبادت کرنے گیا ہی نہیں، وہ تو آوازاری سے گیا، تو اس کو برکت نہیں ملنی. ہم عبادت کر رہے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، ہدیہ ڈال رہے ہیں، خدا کے خادموں کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اگر ہم دل سے نہیں کر رہے. امسیہ بادشاہ تعلق سے لکھا اس نے جو کچھ خدا کی نظر میں تھا ٹھیک کیا، تواریخ کتاب میں لکھا، لیکن اس نے کامل دل سے نہیں کیا. سب کچھ ٹھیک لیکن کامل دل سے نہیں. کئی بار ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، گیت بھی گا رہے ہوتے ہیں، چرچ بھی جا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل سے نہیں کر رہے ہوتے. گھر کا کام بھی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ بول بہت رہی ہوتی ہیں، میں ہی رہ گئی ہوں. کام تو کر رہی، ہانڈی تو نے پکا لی، لیکن اس نے بڑبڑ اتنی کر لی کہ اس کو برکت اس نے اپنی خاک میں ملا لی. پادری اگر جا رہا ہے، وہ دل سے جا ہی نہیں رہا، خوشی سے جا ہی نہیں رہا، وہ دی خدمت تو کی برکت ملنی لوگوں. یہ خوشی کا کام ہے. آپ جو کچھ بھی زمین پہ کر رہے ہیں، اگر آپ خوشی سے نہیں کر رہے تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. بچوں کی خدمت کریں، خوشی سے کریں. مہمان کوئی آ گیا، خوشی سے اس کو ڈیل کریں، اس کا اجر آپ کو مل جائے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے بہت سے لوگوں نے انجانے میں فرشتوں کی خدمت کر دی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. لیکن کئی بار مہمان آتے ہیں پھر بھی لوگ خوش نہیں ہوتے. لوگ کہتا جی بھی ہو گیا سلسلہ، مہمان نہیں بھی آتے تاں بھی خوش نہیں ہوتے، جی آ جاندے نے تاں بھی خوش نہیں ہوتے. خوشی اڑ گئی، مطلب ملیں گے سر ساڈے وال آندا ہی کوئی نہیں، تاڈے وال ہی سارے آندے نے، ساڈے وال تے کوئی نہیں آندا. اور جب آ جائے پھر مشکل، پھر وہ کہتے ہیں کہڑے ویلے آ گئے. مطلب خوش ہم کسی بات میں نہیں. ہمارے اندر آج کچھ اور ہی چل رہا ہے. دعویٰ ہم مسیحی ایماندار ہونے کا کر رہے ہیں، لیکن مسیحی ایماندارانہ رویہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں. ہم اپنی کمزوریوں کا عذر سالہ سال سے بیان کرتے آ رہے ہیں، اور انہی میں زندگی گزرتی جا رہی ہے. ہم ان پہ اوور کم نہیں کر پا رہے. مختلف چیزیں ہیں، مختلف باتیں ہیں جن کے اندر ہم گھیرے ہوئے ہیں، لیکن خدا کن پر نگاہ کرتا ہے؟ شکستہ دل لوگوں. مسیحی زندگی ایک مشکل زندگی ہے، یہ تنگ دروازہ ہے جس میں سے ہم نے داخل ہونا ہے، یہ تنگ راستہ ہے جس پر ہم نے چلنا ہے. اور اس کو جو لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی سہولت والی زندگی، مشکل زندگی. لیکن ان مشکل اوقات میں، اس تنگ راستے میں بھی خدا ہمیں خوش رکھ سکتا ہے. جیسا کہ داؤد ایکسپیرینس اپنا بیان کرتا ہے کہ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. مشکلیں، پریشانیاں، آفتیں، بیماریاں آپ کے ارد گرد ہیں، آپ ان میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خدا ہمیں خوش رکھے ہوئے، خدا ہمیں چلا رہا ہے. یہ اس کی قدرت ہے. اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے، آپ کے گھر میں خوشحالی ہے، تو عبادت کرنا بڑا آسان ہے. اس میں بھی کئی لوگ چوک جاتے ہیں. سب کچھ اچھا بھی ہو تو پھر وہ دنیاوی کاموں میں اپنی انوالومنٹ شو کر دیتے ہیں. ہوٹلوں میں جا کے کھانے کھا رہے ہیں، شاپنگ کرنے نکلے ہوئے ہیں. گھر پیسے ہی ہے، وہ کتنے کتنے لانا دیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جتنی برکات خدا نے میں دی ہیں، یہ خدا نے دی ہیں، اور یہ قائم بھی خدا ہی کی وجہ سے رہیں گے. خدا کے خادم میں وہ کہتا ہے اگر ہم اچھے وقت میں دعا کریں تو برے وقت کم آئیں گے. ہم اچھے وقت میں اصل میں دعا نہیں کرتے. مصیبت پریشانی جب آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں آ جاؤ سارے مل کے دعا کریں. اس سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دعا کیا چیز. تو خدا شکستہ دل لوگوں پر نگاہ کرتا ہے، اور ان پر جو اس کے کلام سے کانپ جاتے ہیں، جو اس کے کلام سے کانپ جاتے ہیں. خدا کا کلام بڑی چیز ہے. جو لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں،
ایمان کے ساتھ اپنے دل میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کے لیے دعا کی ہے؟ جوانی سے لے کے اب تک. اب میں بڑھاپے کی طرف چلنا شروع ہو گیا ہوں, مطلب 50 کی اب میں پٹی کے اوپر چڑھ گیا ہوں, ٹھیک ہے نا. دسمبر 3 میں 42 کا ہو جاؤں گا. اس کا مطلب ہے میں 50 کی طرف جا رہا ہوں. 4 دہائیاں میں نے دیکھ لی ہیں, 40 سال دیکھ لی ہیں, اب میں 50 کی طرف جا رہا ہوں. تو مطلب اب میں بڑھاپے کی طرف, پیری کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو میں نے اپنی اس 22 سالہ مسیح کے ساتھ رفاقت میں جو سب سے زیادہ دعا کی ہے, اور وہ آج بھی میری دعا میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز ہے, کہ خدا مجھے اپنے کلام کی عزت کرنے کا شرف دے, مجھے اپنے کلام کی سمجھ دے. میں نے خدا سے دولت نہیں مانگی کبھی, حالانکہ میں غریب گھرانے سے آیا تھا. میں نے خدا سے دولت نہیں مانگی. مجھے پتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت خدا کا کلام ہے, اور اگر یہ میرے ذہن میں, میرے دل میں محفوظ رہے گا تو میں خوش ہوں, میں خوشحال ہوں, کیونکہ میری ضرورتیں خدا پوری. جس شخص کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے, اس کو کھانے کی بھوک ہے, اس کو روٹی مل جاتی ہے, وہ امیر ہے. شادی پہ اس نے جانا ہے, اس کے پاس کپڑے آ جاتے ہیں, وہ امیر ہے. اس نے کہیں جانا ہے, اس کی ٹرانسپورٹ کا انتظام ہو جاتا ہے, وہ امیر ہے. کیوں جی؟ وہ ایک بچہ تھا نا, کہندا سارے بچے گڈیاں تے آندے نے ابو جی, 25 لاکھ دیاں گڈیاں تے آندے نے کالج, تے میں سائیکل تے جانا. انہیں 20 روپے پھڑائے, انہیں کہا لے بیٹا. کہندا ہے کہ ابو جی؟ کہندا تو 60 لاکھ دی بس تے جا سویرے. کہندا وہ 25 لاکھ دیاں گڈیاں جاندے نے بیٹے, اے لے 20 روپے پھڑ تے 60 لاکھ دی بس چ جا. انہاں دے بھی روپ پئے گا بس چ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑی دولت دنیا کی خوشی ہے, اور یہ خوشی خدا کا کلام دیتا. تو خوش رہیں, اپنے آپ کو ایزی رکھیں, نہ کسی سے جلیں, نہ کسی سے کوڑیں, نہ کسی کی ترقی دیکھ کے اپنے دل میں حسد کریں کہ یہ بندہ کہاں سے لے کے آ رہا ہے, میرے پاس کیوں نہیں. آپ شکستہ دل رہیں, اور آپ عاجز اور فروتن رہیں. خدا کے کلام کا خوف اپنے دل میں رکھیں, اور خدا سے مدد مانگیں. خدا تو ہی میری ضرورتوں کو پورا کر سکتا. اور خدا ہی لکھا ہے بائبل مقدس میں, زبور 103 میں, وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے تو لوگ سیر ہوتے ہیں. خدا کی مٹھی ہی جب کھلتی ہے تو پھر انسان سیر ہوتا ہے. اور جو کچھ وہ ماضی میں ہماری زندگی میں کر رہا ہے, اس کے لیے شکر گزار رہیں. ایک بہت بڑی بات ہے خدا کا شکر گزار ہونا ان کاموں کے لیے جو وہ ہماری زندگی میں کر چکا ہے. ایک عاجز شخص وہ ہے, ایک فروتن شخص وہ ہے جو اپنی دل کی حالت سے واقف ہے, اور خدا سے کہتا ہے خدا میں اچھا نہیں ہوں. آپ نے دیکھا کہ 2 شخص ہیکل میں گئے, ایک فریسی تھا, شرع کا عالم تھا, اور ایک بندہ محصول لینے والا تھا. جو شرع کا عالم تھا وہ فروتن نہیں تھا, وہ شکستہ دل نہیں تھا, وہ فخر کے اندر پھنسا ہوا تھا. وہ اندر گیا, انہوں نے کہا جی میں روزہ رکھ, میں دیا یکی دینا, میں ہدیہ دیتا ہوں, میں دیا یکی دیتا ہوں, میں روزے رکھتا ہوں, میں دعائیں کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. اور سب سے بڑی غلطی اس نے یہ کہ اس نے کہا میں اس آدمی کی طرح نہیں. اپنے آپ کو اس نے نیک جتایا, اور باہر والے شخص کو اس نے برا کہا, اس نے اس کی انسلٹ کی, اس کو گناہ گار کہنے لگا. جبکہ باہر جو آدمی تھا اس نے اندر والے کی بات ہی نہیں کی. اس نے اپنے آپ کو اندر والے سے نہیں ملایا, اس نے اپنے آپ کو آسمان کے خدا کی پاکیزگی کے دھارے کے اندر دیکھا کہ میں کیسا ہوں. اور جب اس نے خدا کی پاکیزگی کو دیکھا تو اس کو اپنے اندر نظر ہی کچھ نہیں آیا. اس نے کہا میں اس لائق نہیں کہ تیرے گھر کے اندر انٹر ہو جاؤں. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا, ان دونوں میں سے کس آدمی نے برکت پائی؟ شاگردوں نے کہا جی جو باہر ہی رہا. شیطان بڑا چلاک ہے, بائبل ہی اسی کتے پڑھ لی ایک چیپٹر تے وہ ساڈے سوں سوں کرنی شروع کر دیندا کرنا, جی کہندا اج تو بائبل پڑھی ہے, ویری گڈ, تو بڑا اچھا بچہ ہے. اسی کہندے ہاں یار میرا بھرا تے بائبل ہی نہیں پڑھدا, میں چنگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی گاؤں میں چرچ میں عبادت ہوتی تھی. گاؤں میں صبح صبح عبادت ہوتی, شہر کے لوگ تو جلدی اٹھتے نہیں. گاؤں دیہاتوں میں جب ماٹن پور میں ہم گئے تو انہوں نے 5 بجے صبح میں اٹھا دیا. انہوں نے کہا جی سویرے 5 بجے عبادت ہونی جی, تے سویرے تسی اٹھنا. بھائی صاحب کہندے ہیں 12 تے ہجے بج گئے. پاسٹر جسٹن صاحب انہوں نے کہا جی 12 تو پہلے ہی بج گئے ہیں, 5 بجے اٹھ جائیں گے. انہوں نے کہا جی خدا اٹھا دے. ہم سو گئے, اور 5 بجے انہوں نے پرستی شروع کر دی. جب انہوں نے پرستی شروع کی تو وہ بڑا اچھا لگا زبور صبح صبح. تو ہم بھی اٹھے, منہ پہ چھٹا مارا, 5:15 ہم بھی نیچے چلے گئے, اور نیچے جا کے بیٹھ گئے, گیت زبور گئے. تو وہاں پہ یہ چیز بڑی اچھی ہمیں لگی کہ صبح صبح عبادت ہوتی. تو کسی گاؤں میں اسی طرح سے عبادت ہوتی تھی, تو والد صاحب جاتے تھے, وہ ڈیلی شام کو اپنے بچوں کہتے پتر تم ہی سویرے چلے آ گا. وہ سب کو کہتے تھے. ایک دن ایک بچے کا تھا ذرا اندر سے بات اٹھی کہ یار ابے نے اینی واری کیا تو جانا چاہیے. انہوں نے کہا بھائی تھی سویرے مینوں ہلا دینا, میں بھی نال چلاں گا. انہوں نے کہا وہ چلا گیا اس کے ساتھ. اب جب عبادت کر کے واپس آئے تو باقی بھائی چرپائیوں پہ سوئے ہوئے تھے. کہندا ابو جی دیکھو کنے غافل لوگ نے. انہوں نے کہا پتر تو بھی نہ سویرے جائیں, ایک دن ہی جا کے تو نیک اور پارسا بن گیا, وہ غافل ہو گئے. انہوں نے کہا سویر تک تم ہی غافل ہی سا, تو کوئی بار عبادت کی تھی بس جا کے تیرے اندر اینا فخر آ گیا. انہوں نے کہا پتر کل تو میں تینوں نہیں ٹھانا. کئی بار ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے, شیطان ایسا کرتا ہے. ہم چرچ جا کے ہدیہ دے کے ہمیں لگتا ہے ہم بہت نیک لوگ ہیں,
بہت پاک لوگ ہیں. ہمارے یہ کام کسی طرح سے بھی ہمیں خدا کے حضور مقبول نہیں ٹھہرا سکتے. یسوع مسیح کا خون جو اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے بہا دیا، اس کی بدولت ہم خدا کے حضور راست باز بنتے ہیں اور خدا کے حضور بے عیب کھڑے ہو سکتے ہیں. تو میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا کہ آپ خداوند سے کہیں کہ خداوند میرے دل کی حالت کو مجھ پہ ظاہر. جب ہمیں ہمارے اندر کی حالت نظر آ جاتی ہے تو پھر ہم فخر نہیں کر سکتے، پھر ہمیں دوسرے اپنے سے اچھے لگتے ہیں. ایوب نے یہی کہا کہ جی خدا میرے سامنے آئے، میں خدا سے حجت کروں گا، خدا مجھے میرے سوالوں کے جواب دے. خدا جب سامنے آیا تو وہ اپنے آپ ہی خاک اور راکھ میں لیٹ گیا، کہتا جی میں خاک اور راکھ میں لیٹ کے توبہ کرتا ہوں. بھائی کس بات کی توبہ؟ پہلے تو کہتا تھا کہ خدا میرے سامنے آئے، کیونکہ اس نے خدا کی پاکیزگی کو دیکھ لیا. جب خدا کی پاکیزگی کا تجربہ ہمیں ہوگا، ہمیں لگے گا کہ ہم نجس لب لوگ ہیں. یسایہ نے کہا کہ میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، میری آنکھ نے قدوس خدا کو دیکھا ہے. آمین. جب ہم خدا کی پاکیزگی کو دیکھیں گے، اپنی دعاؤں میں اس چیز کو شامل کریں کہ خداوند مجھے اپنی پاکیزگی کا مکاشفہ دے. ہم تو خدا سے فریج مانگ رہے ہیں، ہم تو خدا سے اے سی مانگ رہے ہیں، ہم اس سے آگے جا ہی نہیں رہے. گاڑی مانگ رہے ہیں، گھر مانگ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خدا ہمیں کیا کچھ دینا چاہتا ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے آپ کو مائل کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ترس رہے ہیں، لیکن خدا ہمیں بہت بڑی چیز کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے. تو جب ہمیں خدا کی پاکیزگی کا مکاشفہ مل جائے گا، آپ بلیو کریں ہم حلیم اور خاک سر اور فروتن ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں لگے گا کہ جن چیزوں پہ ہم اترا رہے تھے یہ تو اترانے والی چیزیں نہیں ہیں، اور ہم خدا کے کلام کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں. لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے. آمین. اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں.